تو میری عظیم سے درخواست ہے کہ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں وہ ذرا پلیز نہ پئیں تاکہ یہ سفوکیشن نہ ہو. آپ کی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے کامنٹ شہزاد ارشد صاحب سے کہ وہ وینزویلا کے پرسپیکٹو میں اپنا اظہار خیال کریں. کامنٹ شہزاد ارشد. شکریہ کامریڈ. سب سے پہلے تو کامریڈ اویس کرنی نے جو ماہیہ سوشلسٹ کا بیان پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا وضاحت ہے, بڑی زبردست بیان ہے, اور میں تو اس سے مکمل طور پہ متفق ہوں. وینزویلا کا سوال پوری دنیا میں ہی اور اس صدی کے آغاز میں جو تھا وہ ابھر کے سامنے آیا. خاص طور پہ ہماری نسل کے لوگوں کے لیے یہ وینزویلا, ہوگو شویز ایک طرح سے جدوجہد کا استعارہ تھے. ہمت بھی دیتے تھے کہ ایک ایسے عہد میں جب سوویت یونین جو ہے وہ ختم ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, چین نے جو ہے وہ سرمایہ دارانہ رستہ اختیار کر لیا اور سرمایہ داری ہی کو ترقی بتایا جا رہا تھا. مطلب ترقی جو تھی وہ, ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سرمایہ داری کے مترادف بن گئی تھی. مطلب سرمایہ داری ہی سب کچھ ہے اور اسی میں سارا حل ہے. اس عہد کے اندر ہوگو شویز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ محنت کشوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, عورتوں کے لیے سوشلزم کی آواز بن کے ابھرا. انہوں نے 21ویں صدی میں سوشلزم کا نعرہ لگایا اور ان پالیسیز کو چیلنج کیا, نیو لبرل پالیسیز کو, جو ہمارے یہاں بھی نافذ کی جا رہی تھیں, پوری دنیا میں نافذ کی جا رہی تھیں. اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے جنہوں نے وسیع پیمانے پہ وہاں کے محنت کشوں, شہری اور دیہی غریبوں کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری لے کے آئے. یہ سب کچھ بڑا زبردست تھا, لیکن پیداواری رشتے جو تھے وہ وینزویلا میں تبدیلی, عوام کی ایک بڑی بغاوت تھی. ہوگو شویز کا نام اس وقت سامنے آیا جب ایک بغاوت, جب فوج نے اس کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹایا اور ایک بڑی عوامی بغاوت پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہوگو شویز جو ہے وہ واپس آیا. تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ بھی تھا, ایک پاپولر لیڈر بھی تھا. وہ اس کو سب کے باوجود, اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وینزویلا کے اندر لوگوں کے معیار زندگی میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہوئی. جو سرمایہ داری کے جو رشتے تھے یا جو سرمایہ داری نظام تھا وہ ختم نہیں ہوا, لیکن تیل کی دولت اور دوسرے منرلز کی وجہ سے حکومت کے پاس وہ سہولت موجود تھی جس سے وہ عام لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے تھے. یعنی تیل کی جو آمدن تھی اس کی بنیاد پہ ہوگو شویز کے پیریڈ میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. اس زمانے میں بہت ساری جو کمپنیاں تھیں, ادارے تھے, جو صنعتیں تھیں وہ نیشنلائز ہوئیں, لیکن وہ جس طرح ابھی کامنٹ کرنی نے کہا کہ وہ بیوروکریٹک کنٹرول زیادہ تھا ادھر, اور یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ہوگو شویز کے عہد سے ہی نظر آنا شروع ہو گئی. اور جب پھر کموڈٹی بوم ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد حکومت کے پاس جو ہے وہ وسائل کی قلت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کو چیلنج کرنے جاتے, سرمایہ دار طبقے کا جو بھی حصہ موجود تھا, جو قومی سرمایہ دار تھا, وٹ ایور جو بھی تھا, اس کے خلاف جاتے اور سرمایہ داری کو مکمل طور پہ ختم کرتے. اس کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ محنت کشوں اور عام لوگوں پہ کنٹرول اور جبر کے ذریعے جو ہے وہ نظام کو جو ہے وہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. ہوگو شویز کے آخری عہد پیریڈ سے یہ معاملات جو تھے وہ شروع ہو گئے, اور میڈورو جب آتا ہے اس میں پھر یہ معاملات زیادہ پرابلمیٹک ہو گئے. وہ کامریڈ نے کافی تفصیل سے اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتی ہے, اور وہ پچھلے عرصے میں ان پاپولیرٹی بھی بہت بڑی, وہ سارے معاملات ہوئے, اور
जो है वो अवाम के अंदर एक तरह से हुकूमत से अलहदगी भी पैदा हुई, इंतहाई महंगाई, अफरात की शरह में मेरा ख्याल में 1,00,000% इजाफा हुआ या पता नहीं कितना इजाफा हो गया, इंतहाई मुश्किल लोगों की ज़िंदगियाँ हो गई। अमेरिका की पाबंदियाँ भी अपनी जगह पे थी, बाकी मामला भी थे, लेकिन खुद रियासत की नाकामी भी थी, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की नाकामी भी थी जो ज़ाहिर होना शुरू हो गई, और जो महदूदियत थी स्टेट रियासती सरमायादारी की, वो भी ज़ाहिर हुई और सामने आना शुरू हुई। और पिछले अरसे में जो है वो इलेक्शन में भी और उससे पहले भी गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह मारिया सोशलिस्ट जो वहीं के साथी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है, और दुनिया भर में इनकलाबी और सोशलिस्ट और इवन जमहूरियत पसंद भी ये नहीं कह सकते हैं कि उसके बाद अमेरिका को ये हक हासिल हो गया कि वो ये सारा करे। और ये जो सब कुछ हुआ इसकी जो है वो ये बिल्कुल नंगी जारियत थी, बिल्कुल एक वैश्याना अंदाज में, मतलब गली के गुंडे के लेवल वाला मामला था कि आप जाके जो है वो अगवा कर लेते हो। किसी भी मामले में जो है वो कोई नहीं किया गया। मैं इस वेनेजुएला पे तो मज़ीद नहीं करूँगा, दोस्त ने बड़े अच्छे तरीके से बात कर दी अवैस ने। मैं आऊँगा कि आज क्या सूरत बन रही है, मतलब ये सब हो क्या रहा है, मतलब दुनिया के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं कि वेनेजुएला पे इस तरह से हमला हुआ। उससे पहले हम जो है वो देखते हैं कि यूक्रेन वाला जो मामला बना, जिस तरह से रूस ने जंग मसलत की यूक्रेन से, वहीं से बेसिकली सिलसिला शुरू हुआ है 2-3 साल पहले से जो मामला हुआ है कि सरमायादारी की वो क्या सूरत हो गई है। तो मेरा ख्याल में ये जो जनवरी में वेनेजुएला पे अमेरिकी फौजी हमला और जो निकोलस माडुरो का जो अगवा है, इसको महज ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई ट्रम्प का पागलपन या अहम कारनापन या महम जोई है। ये मेरा ख्याल में एक सती बात होगी, मतलब वो है, ये सारा कुछ है उसके अंदर। वो तमाम राइट विंग जो है वो अपने आप को इसी तरह, जो इंतहाई फार राइट है वो अपने आप को इसी तरह से करते हैं, इसी तरह के लोग आ रहे हैं। ये दर हकीकत सरमायादारी निज़ाम के गहरे तारीखी प्रोसेस का नतीजा, जिस सूरत हाल में इस वक्त जो है वो सरमायादारी है। और उसके साथ साथ 2008 के बाद से ऑनवर्ड जो साम्राज्य के अंदर जो टूट फूट और तश्कील नौ का जो प्रोसेस चल रहा है, ये सारा जो मामला है, इसको अगर हम समझना चाहें आलमी सूरत हाल को, तो हम इस तनाजुर में जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। इस जो नई, खासतौर पे जो नई साम्राज्यिक कुव्वतें इस वक्त उभर के सामने आई हैं, उसने जो तदादात पैदा किए, रूसी साम्राज्य और चीनी साम्राज्य जाहिर सी बात है रूसी साम्राज्य से ज़्यादा ताकतवर है, माशी हवाले से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ ट्रम्प जो है वो अमरीकी साम्राज्य की ताकत का इजहार नहीं, बल्कि इसकी कमज़ोरी, उसकी ये जो जाहिरियत है, ये इसकी कमज़ोरी का नतीजा है। अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं कि वो आलमी पुलिस मैन के तौर पे सरमायादारी के पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म कर सके। नतीजतन वो एक ज़्यादा वैशी साम्राज्य हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, जिसमें इलाकाई तसल्लुत, बराह रास्त फौजी मुदाखलतें और कुदरती वसाइल पर खुले कब्जे को मरकजी हैसियत हासिल है। लेनिन ने साम्राज्य को सरमायादारी का आखिरी मरहला करार दिया था, जहाँ आखिरी शक्ल जिसकी बुनियादी खसूसियात में अजारादार सरमायादारी, मालियाती सरमाया की बालादस्ती, सरमाया की बरामद और दुनिया की साम्राज्यी ताकतों के दरमियान तकसीम शामिल थी। लेकिन लेनिन खुद भी साम्राज्य एक तहरीकी अमल समझते थे, ना कि एक जामद फार्मूले के तौर पे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीकी साम्राज्य ने एक ख़ास लिबरल वर्ल्ड आर्डर तरतीब दिया, जिसके टूटने पे आज बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी हैं और कहते हैं कि अमरीकी साम्राज्य जो है वो इस तरफ जा रहा है। ये जो सारा लिबरल ऑर्डर था, ये डॉलर पर मबनी आलमी मालियाती निज़ाम, इसी में तजारत, इसी में सारे मामला, कम से कम उन ममालिक के दरमियान जो थे वो सोवियत यूनियन या किसी तरह की चाइना और इन इलाकों से बाहर थे, उनके दरमियान इन्हीं पे था। बैन अवी अदारे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, फौजी इत्तेहाद यूरोप के साथ मिलकर नेटो का तश्कील,
اور ترقی اور جمہوریت کا بیانیہ جو ہے وہ مغربی سامراج جو ہے وہ سامنے لے کے آیا. یہ لبرل آرڈر تھا جسے آج حقیقتاً ٹرمپ جو ہے وہ دفن کر رہا ہے. اس میں بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ سامراج ختم ہو رہا ہے، بلکہ وہ نئی شکل اختیار کر رہا ہے، نئی سامراجی قوتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. ٹرمپ یا اس عہد کا سامراج جو ہے وہ زیادہ ننگا، غیر مہذب، زیادہ تشدد آمیز اظہار کر رہا ہے. اور یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، صرف امریکہ ہی نہیں ہے. یوکرائن کی صورت میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے، پھر جو اسرائیل ایران لڑائی میں ہوا ہے، غزہ کے اندر جس طرح سے قتل عام ہوا ہے، یہ سارا اسی بات کا اظہار ہے. امریکی سرمایہ داری گزشتہ 3 دہائیوں سے ایک گہرے تضاد کا شکار ہے. امریکہ کا دنیا پہ مالیاتی غلبہ برقرار ہے، لیکن صنعتی پیداواری بنیاد زوال پذیر ہے. ایشیا بالخصوص چائنا عالمی صنعت کا مرکز بن چکا ہے، جبکہ امریکہ تیزی سے ایک مالیاتی اور عسکری طاقت تک محدود ہو گیا ہے. یہی تضاد امریکی حکمران طبقے کو ایک نئے فیشن پر مبنی سامراجی رستے کی طرف دھکیل رہا ہے. میں یہاں پہ کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا جس سے واضح ہو جائے گا. امریکہ کی جو پیداواری بنیاد ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. 1990 میں اس سے پیچھے نہیں جاتا جب اس سے بھی بہت زیادہ تھا. 1990 میں امریکہ عالمی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کرتا تھا. 2025 میں یہ حصہ 10% سے بھی کم رہ گیا. تو ایک بڑا ڈکلائن ہے. چین جو 2-3 دہائیوں پہلے تک چند فیصد پہ تھا، اس وقت 31.8% صنعتی پیداوار چین کے اندر ہو رہی ہے. یعنی کہ دنیا کی ورکشاپ، ایک زمانے میں دنیا کی ورکشاپ جو ہے وہ برطانیہ کو کہا جاتا تھا، پھر امریکہ کسی حد تک اور جرمنی وغیرہ بھی، لیکن اب چین یہ جو ہے یہ سارا ہے. اور دوسرا جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چین کا بڑا حصہ ظاہر سی بات ہے. ایشیا مجموعی طور پہ جو صنعتی پیداوار میں ایشیا کا جو حصہ ہے وہ 56.7% ہے. یہ تبدیلی جو ہے نا یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ واضح کرتی ہے کہ سرپلس ویلیو کا سینٹر چینج ہو گیا ہے. مطلب سرپلس ویلیو کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب یورپ یا امریکہ میں پیدا نہیں ہوتا، وہ ایشیا میں پیدا ہو رہا ہے. افریقہ میں میرا خیال ہے 2% کے قریب ہے، لیٹن امریکہ میں بھی 5-6% ہے یا پلس مائنس ہے. لیکن بہرحال یورپ اس طرح سے، یورپ یا امریکہ اس طرح سے اب جو ہے وہ جو سرپلس پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ پروڈکشن ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں اتنا اہم نہیں ہے. اور ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ مالیاتی اور خاص طور پہ امریکی سامراج کا زیادہ انحصار جو ہے وہ فوجی، مالیاتی اور سیاسی ذرائع پہ ہے. اور اسی کے ذریعے وہ جو قدرے زائد یا سرپلس جو ہے وہ ایشیا یا باقی جگہوں پہ پیدا ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دراصل ایک طرح سے اطراف شکست بھی ہے. امریکہ اب دنیا پر مکمل غلبہ برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے وہ اپنی طاقت کو ایک محدود جغرافیائی خطے میں مرتکز کرنا چاہتا ہے، یعنی لیٹن امریکہ، کینیڈا وغیرہ. یہی وہ منطق ہے جس کے تحت لاطینی امریکہ میں براہ راست فوجی مداخلت اور ابھی گرین لینڈ کے الحاق کی کوشش، مطلب وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کے اخراجات مینلی ہم ہی کرتے ہیں، تو پھر گرین لینڈ پہ جو ہے وہ ہمارا حق بھی ہے، وہ ہمارا ہی حق ہے. اور کینیڈا والا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کینیڈا کو بھی امریکہ کی ریاست بنایا گیا. یہ منرو ڈاکٹرائن کی 21ویں صدی کی ایک شکل ہے، مگر ایک زوال پذیر ہاتھوں میں. جس وقت آغاز میں تھی تو امریکہ ایک ابھرتا ہوا ملک تھا جو دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا، سرپلس ویلیو باقی ہر حوالے سے. لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے.
اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، سامراجی جنگیں محض بین الاقوامی نہیں بلکہ داخلی طبقاتی سیاست کا تسلسل بھی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کی خارجی جارحیت کو امریکی داخلی بحران سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ امریکی سماج اس وقت طبقاتی عدم مساوات، نسل پرستانہ ریاستی تشدد، سیاسی اداروں کے بحران اور حکمران طبقے کے اندرونی دھڑوں کی لڑائی کا شکار ہے۔ اور جو سکینڈل ہے اور نو کنگ والی جو تحریک ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکی بورژوا جمہوریت اپنی سماجی بنیاد کھو چکی ہے۔ ایسے حالات میں خارجی دشمن اور جنگی جنون حکمران طبقے کے لیے ایک آزمودہ حربہ ہے جس کے ذریعے وہ داخلی تضادات کو وقتی طور پر دبا لیتا ہے۔ کلاسیکل سامراجی طاقتیں نہ صرف جبر بلکہ معاشی انضمام بھی فراہم کرتی تھیں۔ مطلب برطانیہ جب آتا ہے یا امریکہ جو ہے اپنے آغاز کے پیریڈ کے اندر، تو وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ بدماشی سے بتاتے ہو کہ یہ کرنا ہے، ٹیرف لگا دیں گے، ہماری بات نہیں مانی تو آپ صدر نہیں رہو گے۔ مطلب یہ تو وہی لینگویج ہو گئی، مجھے یاد آ رہا ہے مطلب ٹرمپ صاحب سے پہلے مشرف صاحب نے بھی پاکستان میں کوئی اسی طرح کی بات کی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے مزائل آتا ہے، جب انہوں نے مفتی صاحب کو شہید کیا تھا۔ تو اسی طرح کی لینگویج، مطلب یہ آمرانہ سوچ جو ہے وہ، اور یہ جو سارا طریقہ کار ہے یہ اس نظام کے بحران کا ایک اظہار ہے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ لطینی امریکہ کی جو تجارت ہے اور جو وہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ابھی بھی امریکہ کی بہت زیادہ ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے اگر بات کریں، لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پہ چین کے ساتھ جو ہے وہ جڑ چکی ہے۔ چین مشینری، انفراسٹرکچر، توانائی کے شعبے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس صدی کے آغاز میں چین کی لاطینی امریکہ کے ساتھ تجارت 12 ارب ڈالر تھی اور 2025 میں 519 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے لیٹن امریکہ میں 2024 تک وہ 600 ارب ڈالر سے زائد ہو چکی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ فگر ہے وہ تقریباً 700 کے قریب ہے۔ یہ سرمایہ کاری انفراسٹرکچر، مشینری، توانائی، صنعتی پیداوار میں مرکوز ہے، یعنی وہ شعبے جن کے بغیر سرمایہ دارانہ معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ اس کے برعکس امریکہ نہ سستی صنعتی مصنوعات فراہم کر سکتا ہے اور نہ ہی اب اس کا کوئی ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ انویسٹمنٹ والا معاملہ ہے۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی سامراج ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جس میں لوٹ مار اس سامراج کا زیادہ کھلا ہوا چہرہ ہے، یعنی براہ راست قبضہ، پابندیاں، فوجی جبر، دھمکیاں۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو ہے وہ سامراجی کشمکش بہت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو میں نے پہلے لینن کا ذکر کیا تھا، اس وقت ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ دنیا کی عصر نو تقسیم والا عہد ہے۔ میں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا اس وقت پری وار پیریڈ سے گزر رہی ہے۔ ہر طرف آپ دیکھیں جنگیں ہو رہی ہیں، جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب احتیاط دونوں طرفوں سے بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، دونوں تینوں چاروں طرف سے، لیکن صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہوئی، آدمی جنگ اس طرح سے ہوئی۔ چین تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی رائے کے برعکس لیفٹ کے اندر پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی، چین واضح طور پہ اس وقت ایک سامراجی ملک ہے۔ مطلب اگر دنیا کی پیداوار کا 31% سے زیادہ پیدا کرنے کے باوجود اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے باوجود جو فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چین اگر آج بھی سامراج نہیں ہے یا آج بھی وہ کسی نوعیت کی جو ہے وہ مزدور ریاست ہے،
تو مطلب پھر اور اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو سوشلزم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پھر پتہ نہیں سوشلزم کوئی کسی اور ہی سیارے میں آ سکتا ہے, پھر اس دنیا میں تو نہیں آ سکتا. مطلب بہت سارے حوالوں سے چین جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے آگے چلا گیا ہے, اور یہی وہ شرطیں تھی کہ یہاں پہ, اور پھر کمیونسٹ پارٹی بھی موجود ہے, اور اس کے باوجود اگر سوشلزم وہ نہیں لا سکتے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشلزم جو ہے وہ ابھی دور ہے, تو پھر پتہ نہیں وہ کون سی سرمایہ داری ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ سوشلزم جو ہے وہ آئے گا. اچھا, اس سب کے باوجود جو عالمی صورتحال ہے اس میں دیکھیں تو چین ابھی تک فوجی سطح پہ جو ہے وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا, اپنے مفادات بھی لے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, روس بھی یوکرائن کے اندر اپنے مفادات کے معاملے میں چل رہا ہے, چین تائیوان والے معاملے میں بھی ہے, لیکن جو حالات بن رہے ہیں اس میں امریکہ جس طرح سے آگے بڑھا, امریکہ کا زیادہ فوکس لیٹن امریکہ ہے, لیکن جس طرح سے ٹرمپ کے تحت امریکی حکمران طبقہ آگے بڑھ رہا ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ جو چین کی جو محتاط پالیسی ہے یہ زیادہ عرصے تک اسی طرح سے برقرار رہے گی. اگر وہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا بہت سارے معاملات کے اندر, اور اس عمل میں تائیوان جو ہے وہ مستقبل کا ایک ممکنہ فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ صورتحال ہمیں واضح کرتے ہیں, اس لیرل نے بھی کہا تھا, دیگر مارکسیوں نے بھی اس پہ لکھا کہ سامراجی نظام جامد نہیں ہے بلکہ بڑا ڈائنامک ہے, اور نئی طاقتیں ابھرتی ہیں مختلف صورتوں کے اندر, لیکن آخر وہ پرانے رستوں کو بھی اختیار کرتی ہیں. مطلب ایک بات تو واضح ہے کہ سامراجی طاقتیں ابھریں گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوٹ مار نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا دھمکیاں نہ ہو, جنگ مسلط نہ ہو, یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلے گا. اور کیوں نہ چلے, وینزویلا کا تیل ہو, بولیویا کا لیتھیم ہو, برازیل کا نیوبیم ہو, یہ محض معاشی اشیاء نہیں ہے بلکہ امریکی سرمایہ داری کا جو انحصار ہے چین کے اوپر بہت سارے معاملات میں وہ بہت کم کر دیتی ہیں. اور ٹرمپ نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم بش کی طرح نہیں ہیں, جو کچھ بش نے عراق پہ حملہ کر کے کیا تھا, تیل ہم اپنے پاس رکھیں گے. یہ واضح طور پہ اس بات کا اعلان ہے کہ امریکی سامراج اب وہ جو ہمیں ہمارے لبرل دوست بتاتے تھے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سب کچھ ڈٹرمن کرے گی, مارکیٹ نہیں, ریاستی طاقت, سامراجی طاقت, فوجی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا. واپس لیٹن امریکہ کے اوپر, لاطینی امریکہ کی جو مقامی بورژوازی ہے تاریخی طور پہ وہ کمپراڈور اس کا کردار رہا ہے, وہ سامراج پر انحصار, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے وہ سامراج پر انحصار بھی کرتی ہے, اس سے خوفزدہ بھی رہتی ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ تضاد میں بھی آتی ہے. ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تضادات میں بھی آئی ہے, لیکن اپنے اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے وہ ہسٹری کا پورا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نیشنل لبریشن کی لڑائی لڑ سکے, اور نہ ہی سماجی انقلاب یا سرمایہ داری کے خلاف کوئی حتمی لڑائی لڑ سکے, جیسے ایون ہوگو شویز جیسا ریڈیکل جو تھا وہ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ ارجنٹائن کی بورژوازی چین سے تجارت نہیں چھوڑ سکتی, حالانکہ مالینی اور جو ارجنٹائن کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اس وقت ٹرمپ کے جوتے چاٹنے والے معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے. اور برازیل کی ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ جھک نہیں سکتی, حالانکہ وہاں کا سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس کے بہت سارے مفادات ہیں, لیکن چین کے ساتھ بھی ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. میکسیکو دھمکیوں کے باوجود مزاحمت کر رہا ہے. تو یہ سارا ظاہر کرتا ہے وہ ایک مارکسسٹ ٹرمینالوجی ہے نیم نو آبادی کی, یعنی ایک تو نیم نو آبادی, پھر وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ مکمل حکمران طبقہ بھی نہیں ہوتا, اور یعنی اپنے ملک کے اندر وہ مکمل طور پہ اپنی مرضی سے حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور لیٹن امریکہ کے اندر یہ ظاہر ہو رہا ہے. پاکستان میں تو ہم دہائیوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے IMF اور امریکہ کی مداخلتیں ہوتی ہیں, اسی طرح ادھر بھی ہوتی ہیں, اور وہ بڑا واضح ہے. ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
साम्राज्य के खिलाफ अमरीकी साम्राज्य हो, चाहे वो चीनी साम्राज्य हो, रूसी साम्राज्य हो, यूरोपियन साम्राज्य हो, उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो मेहनत कश तबका है, वर्किंग क्लास है, शहरी दही गरीब है, किसान है, नौजवान है, औरतें हैं। कोई दूसरा तजर्बा जो है वो 20वीं सदी में भी और इस सदी में भी 21वीं सदी का सोशलिज्म जो है वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे लाया गया था मार्क्सियन तजर्बे के मुकाबले में, कि ये एक वो है, मतलब वही था। वो एक दफ़ा तारिक अली लाहौर आया हुआ था तो उससे एक पाकिस्तानी इनकलाबी ने सवाल किया कि कब तक जो है वो वेनेजुएला में जो है वो सोशलिज्म आ जाएगा। उन्होंने कुछ तफसील बताई कि इतने % इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज हो चुकी है। तो तारिक अली ने कहा था कि होगो शवेज जो है वो यूरोपियन सरमायादारी से कुछ बेहतर वो है, उससे ज़्यादा मामला नहीं है। तो जो बड़ा वादे तौर पे नज़र आता है कि सोशल डेमोक्रेसी, रियासती सरमायादारी या ये जो बाकी मामला हैं, ये किसी सूरत भी जो है वो साम्राज्य को शिकस्त देने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। मौजूदा हालात में मतलब ये सारा तो हो गया और हमें ये भी समझ आ गई कि ये जो सारी कशमकश है, ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं, इसकी वजह नई साम्राज्यिक कुव्वतों का उभरना है और उनका दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, और पुरानी साम्राज्यिक कुव्वत जैसे अमेरिका है अपने कंट्रोल को बरकरार रखने की जो है वो कोशिश है। ऐसे में एक इनकलाबी सियासत के जो बुनियादी असूल हो सकते हैं, वो कॉमरेड अवैस करनी ने बताया कि मारिया सोशलिस्टा वाले दोस्त किस तरह कह रहे हैं, बाकी भी जगहों पे ऐसा ही है कि हर साम्राज्यी ब्लॉक की गैर मशरूत मुखालफत, यानी किसी तौर पे जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि चीन और रूस कोई तरक्की पसंद है और साम्राज्य मुखालफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मजलूम अक़वाम की हमायत, लेकिन इनके हुक्मरान तबकात से मुकम्मल अलहदगी, यानी उन पर कोई यकीन नहीं। इनकलाबी शिकस्त पसंदी, हर मुल्क में अपने हुक्मरान तबके की शिकस्त को मेहनत कश तबके के मफाद में देखना साम्राज्यी ममालिक के अंदर। अगर साम्राज्य नीम नौआबादी पे हमला करता है तो मामला दूसरा, ज़ाहिर सी बात है, फिर डिफेंस का क्वेश्चन ज़्यादा अहम हो जाता है। यही वो वाहिद रास्ता है, यही वो वाहिद पोजीशन है जिसके ज़रिए हम ट्रंप के डाकू साम्राज्य का मुकाबला कर सकते हैं। ये निज़ाम जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया को खून के अंदर डुबो रहा है, और खून में डूबे हुए फ़लस्तीन हो, यूक्रेन हो, या अफ्रीका के अंदर जो कुछ हो रहा है, या उससे पहले इराक, अफगानिस्तान, शाम में जो कुछ हुआ है, इसके खिलाफ मज़ाहमत, और वो मज़ाहमत जो आम लोग करें, जो मेहनत कश तबके की क़यादत में हो, ही जंग, जबर और बर्बरियत को जो है वो रोक सकती है। फिर वो मतलब एक नारा सही है, लेकिन इस तारीखी मोड़ पे इंसानियत के सामने इंतखाब मौजूद है जिसकी निशानदही कॉमरेड रोज़ा लक्समबर्ग ने की थी, सोशलिज्म या बर्बरियत। तो मैं ख्याल में अगर कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है तो वो किसी झूठी हुक्मरान तबके के ऊपर खुश फहमी की बुनियाद पे नहीं कि ईरान का मुल्ला हुक्मरान जो है वो कुछ कर देगा, या रूस का हुक्मरान तबका सामने आके कुछ कर देगा, या चीन का हुक्मरान तबका कुछ आके सामने कर देगा। ये मेहनत कश तबका आम लोग ही हैं जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ भी सकते हैं, जो वेनेजुएला या अफगानिस्तान या शाम या इराक मतलब इनकी तकदीरों को बदल सकते हैं। बल्कि उससे भी बढ़ के जो क्वेश्चन हमारे सामने भी है और ज़्यादा शिद्दत के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर की सूरत हाल है, या जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, या जो पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, इस सब के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है वो मेहनत कश तबका और आम लोग मिल के ही कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉमरेड। मैं